بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ صدق اللہ العظیم۔ ان آیتوں میں اللہ رب ذوالجلال جمعے کی نماز کے بارے میں بیان فرماتے ہیں۔ جمعہ کا دن وہ دن ہے کہ جس دن جمعے کی نماز کے وقت ارد گرد کے مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک جگہ مل کے جمعے کی نماز پڑھتے ہیں۔ جمعے کے دن کی بہت اہمیت ہے، کیونکہ قرآن میں جو تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان اور اس کی تمام مخلوقات اور اسباب کو 6 دن میں بنایا، تو آخری دن جمعے کا تھا۔ جب آدم علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے جان ڈال دی تو وہ جمعے کا دن تھا، اور جب اسے جنت میں داخل کیا تب بھی جمعے کا دن تھا، اور جب جنت سے نکالا گیا تب بھی جمعے کا دن تھا۔ اور لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون کی غلامی سے جس دن اللہ نے نجات عطا فرمائی وہ جمعے کا دن تھا، اور فرعون اور اس کے لشکریوں کو غرق کیا گیا وہ جمعے کا دن تھا۔ اور قیامت بھی جمعے کے دن میں قائم ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ جس میں انسان جو دعا مانگے جائز دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے، اور وہ گھڑی کہتے ہیں کہ اذان اور خطبے کے درمیان والی گھڑی ہے، یا دونوں خطبوں کے بیچ والی گھڑی ہے۔ تو رب ذوالجلال فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب جمعے کے دن تمہیں جمعے کی نماز کے لیے بلایا جائے، یعنی جمعہ کی اذان ہو جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، پھر تم کوشش کرو اور جلدی پہنچنے کی کوشش کرو اللہ کے عبادت اور اس کے ذکر کی طرف۔ وذروا البیع، اور خرید و فروخت تجارت وغیرہ چھوڑ دو۔ تجارت وغیرہ چھوڑنے کے ساتھ ساتھ باقی جو چیزیں ہیں ان کو بھی چھوڑنا چاہیے۔ اگر جو کام چھوڑے جا سکتے ہیں وہ چھوڑنا چاہیے، باقی جو کام چھوڑے نہیں جا سکتے، جیسے ڈاکٹر علاج کر رہا ہے کسی کا سیریس مریض کا ایمرجنسی میں، تو اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے، یا کسی کے پانی کا نمبر لگا ہوا ہے، نہر سے دریا سے پانی مل رہا ہے فصلوں کو، ان کو بند نہیں کیا جا سکتا۔ باقی جو جتنے عام کام ہیں جیسے تجارت ہے، ملازمت ہے، یا مال چرانا ہے، مال کو بند کر کے باندھ کے آدمی جمعے کی نماز کے لیے آ جائے۔ باقی کاروبار ہے وہ جمعے کی اذان سے لے کر جمعے کی نماز تک جائز نہیں ہے۔ ہاں، جمعے کی اذان کے بعد جمعے کی تیاری وغیرہ کی اجازت ہے کہ اگر نہ آئے بندہ نہیں نہ آیا اور جمعے کی تیاری کر سکتا ہے، باقی دوسرے دنیاوی کاموں کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو جب جمعے کے دن تمہیں جمعے کی نماز کے لیے بلایا جائے تو پھر تم جلدی آؤ اور کوشش کرو اللہ کے عبادت کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف۔ وذروا البیع، اپنا کاروبار چھوڑ دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کوئی سوچ سکتا ہے کہ میں دکان بند کر دوں گا، دکان کا حرج ہے؟ کوئی سوچ سکتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، کام رہ جائے گا، نہیں ہوگا، اسی طرح نقصان ہو جائے گا؟ تو اللہ فرماتی ہے چھوٹا سا نقصان
اگر 2 گاہک آ گئے، 5 آ گئے، لیکن جمعے کی وجہ سے وہ ابھی نہیں آئے، اور اگر سب کاروبار بند کریں گے تو یہی گاہک جمعے کی نماز کے بعد تمہارے لیے آئیں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ اگر تمہیں بظاہر نقصان بھی نظر آتا ہے، لیکن یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھدار ہو، تم سمجھتے ہو یہ چھوٹی سی قربانی دے کر اللہ کے حکم کو پورا کرنا لازم ہے۔ جمعے کی نماز شہروں میں ہوتی ہے، اور امام مالک کہتے ہیں کہ جہاں 40 افراد ہوں، امام شافعی کہتے ہیں جہاں 40 افراد ہوں مرد، جس گاؤں بستی میں، وہاں بھی جمعہ کی نماز ہو سکتی ہے۔ امام ابو حنیفہ کہتا ہے جہاں بازار وغیرہ ہوں، انسانی ضروریات کی زندگی کی چیزیں ملتی ہوں، وہاں جمعے کی نماز ہوگی، اور امام مالک بھی کہتے ہیں کہ جہاں ضروریات کی چیزیں ملتی ہوں وہاں جمعے کی نماز ہوگی۔ فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب نماز پوری ہو جائے، جب تم نے نماز پڑھ لی تو فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اب تم زمین پر پھیل جاؤ، تمہیں اجازت ہے وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، کہ اپنا کاروبار کرو، اپنا دھندا کرو، اور اللہ کا فضل، یہ جو روزی اللہ کے فضل سے تمہیں ملتی ہے اس کو حاصل کرو۔ اب جو ہے تو جمعے کی نماز کے بعد کاروبار کی اجازت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو جمعے کی وجہ سے کاروبار بند کرتا ہے، جمعے کے بعد اللہ کے حکم کے مطابق کاروبار کھولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور یاد کرو اللہ کو، یعنی اللہ کا ذکر کرو بہت، تاکہ تمہارا بھلا ہو، یعنی تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اس میں کامیابی ہے۔ اب یہ جمعے کی نماز میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ یہ جو خطبہ ہے، تقریر ہے، چاہے اور زبان میں ہو، عربی زبان کا خطبہ بھی ساتھ پڑھتے ہیں لوگ، تو عربی زبان کا خطبہ، اردو زبان کا خطبہ یہ سننا لازمی ہے۔ یہاں تک کہ جب خطیب آ جائے، ظاہر ہو جائے تو سنتیں پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، قرآن پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ خطبے کو یعنی امام کی تقریر کو سننا چاہیے اور عمل کی نیت سے سننا چاہیے۔ خطبے کو 2 حصوں میں پڑھتے ہیں علماء کرام، ایک حصہ عربی کا ہوتا ہے، ایک اپنی اپنی زبانوں میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ جو اپنی اپنی زبانوں میں تقریر کی جاتی ہے اس کا سننا بھی لازم ہے، اس کو بھی سننا چاہیے، اور کیونکہ یہ ہر جمعے کو ہوتا ہے۔ نبی سے پہلے 660 سال پہلے جو ہے تو اس دن کا نام تھا یوم عروبہ، لیکن کعب بن لوا نے اس کا نام جمعہ رکھا، اور اس وقت نماز وغیرہ فرض تو نہیں تھی، وہ جمعے کے دن لوگوں کو بیت اللہ میں سمجھایا کرتے تھے، اور وہ توحید پر چلنے والے تھے، تو اسی لیے جمعہ اللہ رب الجلال نے مسلمانوں پر بھی فرض قرار دیا ہے، اور جس نے جان بوجھ کر 3 جمعے چھوڑ دیے وہ منافق ہو جاتا ہے، وہ اسلام سے بھی نکل جاتا ہے۔ تو اسی لیے جو مومن ہے وہ جمعے کا خیال کرے گا۔ جمعے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جمعے کے لیے صاف ستھرے کپڑے پہننے چاہیے، بدن کی صفائی ستھرائی، فالتو بالوں کی صفائی ستھرائی ہو، اور منہ کی صاف ستھرائی ہو، اور جو ہے تو حجامت وغیرہ جو ضروری چیزیں ہیں وہ کرے انسان، اور جمعے کو آ جائے۔ جو جمعے کو پہلے آتا ہے اس کو اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو دوسرے مرحلے میں آتے ہیں انہیں گائے بھینس کا ثواب ملتا ہے، جو تیسرے مرحلے میں آتے ہیں ان کو جو ہے بکری بکرے کا ثواب ملتا ہے، جو بعد میں آتے ہیں ان کو مرغی کا، اور آخر میں آنے والوں کو انڈے کا ثواب ملتا ہے۔ اور جب امام کا خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو فرشتے رجسٹر بند کر کے یہ ایکسٹرا ثواب بند کر دیتے ہیں۔ تو کوشش کر کے جمعے کو سب سے پہلے پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جو ہے تو آگے بیٹھنا چاہیے، اور توجہ سے امام کا خطبہ سننا چاہیے عمل کی نیت سے، تاکہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مضمون جاری ہے، باقی بعد میں بیان ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔